مسلمان چوری بھی کرتا ہے، مسلمان زنا بھی کرتا ہے، مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے، مسلمان شراب بھی پیتا ہے، مسلمان گالی بھی دیتا ہے، مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے. ہم کنورٹڈ مسلمان ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. مولانا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے. عورتوں کو بھی تو کوئی چوائس دیجئے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے. کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں. کیا شاپنگ مال ہے، کیا لائبریری ہے، کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، ڈرائی فروٹ ہوگا، پھل ہوں گے، اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے. اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں میں. تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ نمسکار، میں ہوں ریکن اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آر کے ریئیکشن. تو اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں، تو چلو چلتے ہیں. ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے اور میرا جو اپنا اوپینین ہے میں ویڈیو کا لاسٹ میں دوں گا. کہیں مت جائیے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا، ویڈیو بہت مزیدار ہے. بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں، بہت سے سائنس کے کام ایسے ہیں جو یہودیوں نے کیے. اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی. تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں؟ میں جب اسلام نہیں آیا تھا بر صغیر میں، یعنی ہندوستان، پاکستان، اس سارے علاقے میں، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہندو تھے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، ہمارے آبا اجداد یا جو بھی، سب ہندو تھے؟ جیسے ہم آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھی نان مسلمز ہوں گے نا، وہ جنت میں جائیں گے، اور چاہے وہ جتنے مرضی اچھے انسان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف مسلمان جائیں گے. تو جو درگاہیں ہیں، جو ہمارے یہاں کی جو ہوتے ہیں مزار ہوتے ہیں، اس پہ تو ہندو بھی بہت زیادہ جاتے ہیں. انڈیا میں تو اسپیشلی، پاکستان میں شاید اتنا نہ ہو رواج، کیونکہ ہم نے تو خیر مائنورٹی کو اتنا چھوڑا ہی نہیں ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے. لیکن یہ کہ انڈیا میں بہت زیادہ جاتے. تو آپ کے خیال سے اگر جو لوگ ہمارے ساتھ جنت میں داخل تک نہیں ہو سکتے، ان کے پیسے لینا، ان سے چادر لینا، ان سے سامان لینا، کیا یہ سب جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. قبر پہ جانا، قبر پہ جا کر سجدہ کرنا، قبر پہ جا کر چھپا چڑھانا، قبر پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں. جو لوگ مسلمان کرتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور جو غیر مسلموں سے اس طرح کا پیسہ لے رہے ہیں ناجائز دین کے نام پر، وہ بھی غلط ہے. جنت جو ہے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ کیا وہ عیاشی نہیں ہے وہاں پہ؟ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے، نہ لائبریری ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل، میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی، اور وہ شوہر آپ کی زندگی میں تھے، وہی شوہر آپ کے وہاں پہ رہیں گے. اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی. اور دیکھیے، وہ عیاشی نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے اعمال کی جزا ہے، ان اچھے اعمال کا ثواب. وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. دیکھیے، وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے، وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا. نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے، نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہے، نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا. وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا، اللہ کا دیدار نہیں مجھے کب ہوگا. مولانا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے. عورتوں کو بھی تو کوئی چوائس دیجئے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے. کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر، اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، بے شک بہت نیک ہو، لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا. یہ تو عجیب سی بات ہے. اور آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے، اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی، ایسی حسین ہوں گی، ایسی ہوں گی. تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے. دیکھیے، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں. یہ سوال اللہ سے بنتا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں. میں تو اللہ نعوذ باللہ میں نے قرآن نازل نہیں کیا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی.
تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے. نا مولانا صاحب، جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی، 72 حوریں ملیں گی، وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، ایسی لمبی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ویسی ہوں گی، 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی. موجود ہے اس پہ انٹرنیٹ پہ، انٹرنیٹ پہ. مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں، اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے. باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں، بہت سے سائنس کے کام ایسے ہیں جو یہودیوں نے کیے. اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی. تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں؟ میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے. تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں، ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں، موبائل یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی، تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں. کیا شاپنگ مال ہے، کیا لائبریری ہے؟ کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، ڈرائی فروٹ ہوگا، پھل ہوں گے، اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے. اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں میں. تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں ماڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے؟ اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے، شراب کو حرام کہا ہے، تو شراب دنیا میں حرام ہے. اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو شراب طہور کہا ہے، اس کو شراب طہور کا مطلب پاک پانی، حرام پانی نہیں، ناپاک پانی نہیں، ایسا پانی نہیں جس سے آدمی بہک جائے، ایسا پانی نہیں جس سے نشے میں آ جائے، ایسا پانی نہیں جس سے پھر آدمی عیاشی کرے. شرابن طہورا کہا ہے قرآن. تو شرابن طہورا اگر اللہ جنت میں جنتیوں کو دے گا تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے. جب ہم نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے، اللہ چاہی زندگی گزاری ہے، قرآن چاہی زندگی گزاری ہے، اور جنت میں جا کر اگر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے، اس کا ثواب دے رہا ہے، اس کی جزا دے رہا ہے، تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو. غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے، اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا، قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا، حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا، حدیث کو نہیں پڑھے گا، اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں. دوسری بات، محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے. قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے، قرآن کہتا ہے جوا ناجائز ہے، اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوا جائز ہے. تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کون سا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے شراب؟ قرآن میں کہاں جائز ہے جوا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے طوائف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرا دے، اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے؟ مجھے بتا دیجئے قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا پھرتے ہیں. دوسری بات، آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں. میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا، میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف. سپوز کیجیے میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پہ. آپ نے 9/11 کا نام سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے. 9/11 یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی. 9/11 کو سچا واقعہ نہیں ہے. کیونکہ کہ آپ کے خیال سے بہت سے دوست ہمارے ہندوستانی دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب اسلام نہیں آیا تھا بر صغیر میں، یعنی ہندوستان پاکستان اس سارے علاقے میں، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہندو تھے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں ہمارے آبا اجداد یا جو بھی، سب ہندو تھے؟ نہیں، دیکھیے ہم کنورٹڈ مسلمان ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم جو ہے ہندوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں. یہاں جو لوگ عرب لوگ آئے تھے جنہوں نے ہندوستان پاکستان متحدہ ہندوستان کو فتح کیا تھا، وہ لوگ آئے اور واپس چلے گئے. انہوں نے یہاں آبادی تو کی نہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ہم کنورٹڈ مسلمان. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آبا و اجداد یا ہمارا شجرہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یا کسی صحابی سے ملتا ہے.
اگر کچھ لوگوں کے پاس شجرے ہیں تو وہ اتھینٹک بھی ہو سکتے ہیں، غیر اتھینٹک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو کنورٹڈ مسلمان ہیں وہ پکے مسلمان نہیں۔ مسلمان جب آدمی ایمان لے آیا اللہ پر، قرآن پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، پھر وہ پکا مسلمان ہے۔ ان کے والد چاہے جو بھی تھے، جیسے صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام ایمان لائے تو ان کے والدین غیر مسلم تھے، لیکن صحابہ کرام مسلمان تھے، ایمان والے تھے۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہے تو پھر اولاد مسلمان نہیں ہو سکتی۔ تو ہم بھی مگر چونکہ وہ اسلام تو تلوار کے زور پر آیا تھا نا، کسی کی بھی گردن پہ تلوار رکھ دیں گے تو وہ اپنے آپ ہی کلمہ پڑھ دے گا۔ یہ آپ سوچے، اسلام اگر تلوار کی زور سے پھیلتا تو 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، ہندو تو ایک بھی نہیں بچتا، سارے ہندو ختم ہو گئے ہوتے۔ 800 سال کا زمانہ معمولی زمانہ نہیں ہوتا محترمہ۔ اگر تلوار کے زور سے چوری بھی کرتا ہے، مسلمان زنا بھی کرتا ہے، مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے، مسلمان شراب بھی پیتا ہے، مسلمان گالی بھی دیتا ہے، مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے، مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے، آج پھر انہی مسلمانوں کا ایگزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، حالانکہ میں چونکہ آپ کا پینلسٹ، کپڑے کے وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی، ان کپڑوں میں حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی، اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے۔ اب آپ کہیں گے کپڑوں کے بیچ سے گود کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں، آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے، مزے لیں گے، یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی۔ اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی۔ خوش ہو جاؤ، اللہ ہم سب کو جنت میں، یہ جنت میں مرد کو حوریں تو زیادہ ملیں گی، عورتوں کو شوہر ایک ہی ملے گا جنت میں بھی۔ اب اس پہ بعض خواتین کہتے ہیں مردوں کے اتنے مزے، عورت کا ایک شوہر۔ تو بھائی جنت کیونکہ مزے اور عزت کی جگہ ہے نا، تو عورت کی عزت ایک شوہر میں ہی ہے، زیادہ ہوتے تو یہ ذلت ہوتی، تو یہ جنت نہیں ہے، تو جہنم بن جاتی اس کے لیے۔ اور مرد کے لیے فخر کیا ہے کہ اس کے ماتحت بولو بھائی زیادہ ہوں، تو جنت میں 70 حوریں دی جائیں گی، فخر کرے گا، جہنمیوں کو کہے گا ٹھیک ہے نا کہ دیکھو تم زنا کیا کرتے تھے، ہم نے حلال پر اکتفا کیا، نظر کی حفاظت کی، نماز کی پابندی کی، آج دیکھو کتنی بڑی تعداد اللہ نے بیویوں کی، سب ہماری ہیں، ساری اپنی ہیں، وہ فخر ہے۔ اور عورت اس پہ فخر نہیں کرے گی کسی جہنمی خاتون سے کہ دیکھو تم برائی سے بچتی نہیں تھی اور برائیاں کرتی تھی، تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اور ہمیں 15 شوہر ملے ہیں یہاں پہ۔ رائے یہ ہے، اسلام میں ہمیشہ ہی عورتوں کو دبایا جاتا ہے، عورتوں کو الگ نظریہ سے دیکھا جاتا ہے، مہیلاؤں کو حجاب میں رہنا پڑتا ہے۔ مہیلاؤں کو دیکھتا برا نظر سے کون ہے؟ ایک مرد ہے، اور ایک مرد کو ڈھک کے رہنا چاہیے، نہ کہ ایک عورت کو۔ یہ غلطی بھی ایک مرد کرے اور سزا بھگتنا پڑتا ہے ایک عورت کو، حجاب میں رہنا پڑتا ہے عورت کو۔ تو برا نظریے سے دیکھتا ہے ایک مرد اور ڈھک کے رہنا پڑتا ہے ایک عورت کو، سزا یعنی سزا بھگتنا پڑتا ہے۔ حجاب میں رہ کے چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک عورت ہی سمجھ سکتا ہے، ہم لوگ کیا سمجھیں گے۔ تو کا دھرم کا جو یہ ہے، جو جنت میں جا کے مرد لوگوں کو 72 حور ملیں گے اور عورت لوگوں کو جو پتی یہاں تھا وہی پتی وہاں ملے گا۔ تو ایک مرد دونوں مل کے ہی دنیا کو سرشٹی کرتا ہے، تو دنیا چلتی ہے۔ تو ایک عورت کے بنا نہ دنیا چل سکتا ہے، نہ ایک مرد کے بنا دنیا چل سکتا ہے۔ میرے ماننے سے تو عورت اور مرد دونوں کو برابر کا درجہ دینا چاہیے۔ جو ایک مرد کو جتنا حق ملتا ہے اتنا ایک عورت کو بھی اتنا ہی حق ملنا چاہیے جائے گا۔ سورگ سب کے لیے برابر ہے، نہ کسی کے لیے کم ہے نہ کسی کے لیے زیادہ ہے، سورگ سب کے لیے برابر ہے۔ اوپر والا نے سورگ بنایا ہے تو کسی ایک کے لیے کم اور کسی ایک کے لیے زیادہ نہیں بنایا ہے، سب کے لیے سورگ برابر بنایا ہے۔ یہ ہم لوگ سناتن دھرم میں
कहता है, सनातन धर्म कहता है, जो दुनिया में जितना जीव है जो स्वर्ग में जाएगा सबको बराबर ही मिलेगा, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए स्वर्ग सबके लिए बराबर है और किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा नहीं है, वो सनातन धर्म कहता है। तो वीडियो कैसा लगे, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, और आप लोगों को कैसा लगे, अच्छा या बुरा जो भी लगे तो कमेंट में बताना, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, तो कि आने वाला वीडियो आप लोगों को मिले। और तो जय हिंद।